الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق اللہ. اما بعد، یہ قرآن کی آیت سورۃ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اس کا میں بیان کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. کاش یہ لوگ جانتے، جب یہ ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے اس ٹائم جان لیں گے، لیکن کاش یہ لوگ جانتے کہ تمام طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. اللہ تعالیٰ کی یہ تمام قوت اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. میں آج آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں بتاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ کے نبیوں سے، پیغمبروں سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے صحابہ کرام جتنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے سب سے محبت کرتا ہے. اور وہ ان میں کوئی برائی، کوئی ان کے خلاف باتیں نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ سے محبت کرے گا وہ سب سے محبت کرے گا، اللہ کی تمام مخلوق سے محبت کرے گا. اور جو اللہ سے محبت نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو محبت اللہ کے ساتھ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان القوۃ للہ جمیعا. یہ تمام طاقت میری ہے. جتنی پاور ہے اس دنیا میں، جتنی انرجی ہے، یہ سب اللہ کی ہے. یہ اللہ کی عطا کردہ انرجی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہے. چاہے وہ سولر انرجی ہے، چاہے وہ الیکٹریکل انرجی ہے، چاہے وہ مکینیکل انرجی ہے، کسی قسم کی جو انرجی ہے وہ تمام اللہ کی ہے. اب یہ کس طریقے سے ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے. اللہ تعالیٰ لائٹ ہے، نور ہے. اللہ تعالیٰ نور کا بنا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق، اس میں نورانی بھی ہیں اور آگ سے بنے ہوئے بھی ہیں اور مٹی سے بنے ہوئے بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نہ ملک میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے واحد ہے، اکیلا ہے. اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، نہ آسمان میں نہ زمین میں. تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی طاقت کا ہم لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسی سپر پاور ہے، ایسی سپریم پاور ہے کہ جب وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اب دیکھیں دنیا میں زلزلے آتے ہیں، ایک ملک میں زلزلہ آتا ہے
دوسرے ملک میں نہیں آتا ہے. ایک جگہ پہ بارش ہوتی ہے, دوسری جگہ پہ بارش نہیں ہوتی. ایک جگہ پہ برف باری ہوتی ہے, دوسری جگہ پہ نہیں ہوتی ہے. اگر یہ سب نظام خود بخود ہوتا تو پھر سب جگہ ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے تھا, ہے نا. تو یہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اپنی مرضی سے. جہاں وہ چاہتا ہے, جو کچھ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. ہم لوگوں کا حساب ہوگا, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ آسمانوں کے اوپر ہے, 7 آسمان ہیں, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اور وہاں سے بیٹھ کے وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. انک علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے وہ. اب آپ دیکھیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, پھر اس پر سمندر, پھر اس پر راتوں کا اندھیرا, اور پھر انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ میں سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر, عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا سنی, اور ان کو وہاں سے مچھلی کو کہا کہ ان کو نکالو. مچھلی نے ان کو نکال دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اللہ کی پاکی اور یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لوگ زمین سے نکلتے, وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت ہے. وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. ہاں, تو ہم کیوں نہ اس کو پکاریں, اس سے مدد مانگیں. ہم اوروں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ ہم مردوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ ہم لوگوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگو. ابھی جبرائیل علیہ السلام زندہ ہے, اوپر ہے. ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ یا جبرائیل ہماری مدد کرو. عیسیٰ علیہ السلام بھی اوپر زندہ ہے اپنے روح اور جسم کے ساتھ. ہم نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری مدد کرو. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے, اللہ تعالیٰ پھر ہم لوگوں کے لیے اسباب پیدا کرے گا, سبب بنائے گا, جس کو مرضی وہ بھیجے ہماری مدد کے لیے. تو میرے بھائیوں, ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں, اس کی قدر کریں, اس کو پکڑ لیں, اس کی رسی کو پکڑ لیں, اور ہم لوگ مسلمان بنیں. مسلمان, ہمارا نام مسلمان ہے, ہم لوگ اپنے آپ کو نام سے مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہم لوگ مسلمان نہیں بن رہے. ہم لوگ فرما بردار نہیں بن رہے اللہ رسول کے. کیوں؟ ہم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. جس دن ہم لوگوں کو یقین آ جائے گا, ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اللہ اور رسول کی بات مانیں گے, اور کسی کی بات نہیں مانیں گے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ قرآن پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں. انٹرنیٹ میں ہیں, کتابوں میں ہیں, ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے, ترجمے ہر زبان میں ہو گئے ہیں. ابھی کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم ہے. یہ اب ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں. ہم لوگ غفلت میں ہیں, ہم لوگ دنیا کی محبت میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں تم لوگوں کو ایک بیماری لگ جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بیماری ہوگی؟ تو انہوں نے کہا حزن کی بیماری لگ جائے گی. حب الدنیا کراہت الموت, دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہو جائے گی. یہ بیماری آج کل عام ہے. یہ بیماری دنیا سے اتنی محبت ہے, دنیا کے لیے مر رہے ہیں, جی رہے ہیں, سیاست کے لیے, اس کے لیے, ملک کے لیے, زمین کے لیے, اور دولت کے لیے, سونے چاندی کے لیے, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, پیٹرول کے لیے, پانی کے لیے. بس یہی دنیا کی جنگ ہے, دنیا پرستی ہے. اگر انسان کو جنگ ہی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرے, جیسے صحابہ کرام نے کیا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا اور وہ انہوں نے جہاد کیا. اگر کرنا ہے تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے وہی جہاد ہے, اور اس میں جو فوت ہوگا, جو شہید ہوگا, جو مرے گا, وہ انشاءاللہ تعالی شہید ہے. جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے, خاص اللہ کی رضا کے لیے, اور اللہ کے لیے لڑے گا اور اللہ کے لیے مرے گا کہ اس کا دین اس دنیا میں قائم ہو جائے, اللہ کے دین کے لیے. ٹھیک ہے نا. دوستی, دشمنی, پیار, محبت, سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے. جو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, نیتیں جانتا ہے. اور جو ریاکاری کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ریاکاری بھی شرک ہے. جو ریاکاری کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں, اور جب لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ جاؤ جن لوگوں کے لیے تم کرتے تھے ان سے مانگو,
میرے پاس تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تم نے تو دکھانے کے لیے کرا، تم نے تو لوگوں کے لیے کرا، تم لوگوں نے اس لیے کرا کہ میں بہت بڑا عالم بن جاؤں، مجھے بہت بڑا عالم کہیں، مجھے بہت بڑا شہید کہیں، مجھے نشان حیدر اور نشان جو ہے جرت اور یہ سب تمغے ملیں، اور اس کے علاوہ مجھے لوگ سخی کہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کے لوگوں کے سامنے جو ہے لوگوں کو دینا ٹی وی پر اور اخبار میں اور ادھر، تو یہ سب برباد ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ صدقہ اور خیرات اس طریقے سے کرو۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں پر رحم کرے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے، توفیق دے نیک اعمال کرنے کی، اور وہ اعمال کرنے کی کہ جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اگر قبول نہ کرے تو وہ جیسے بھی عمل ہوں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے، جیسے صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، صحابہ کرام نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا قرآن میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور انہوں نے اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا، اپنی جانیں قربان کر دی اللہ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کی پیروی کی انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانی، اور جناب علی وہ کامیاب ہو گئے اور اب جنتوں میں مزے کر رہے ہیں تمام کے تمام صحابہ کرام۔ تو ان کے پیچھے چلنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جو جنتی ہیں، جن کو سرٹیفکیٹ دے دیے گئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، ہم لوگ کیوں دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، کدھر گئے وہ کچھ پتہ نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ تو انسان کیوں نہ ایسا کام کرے۔ اب یہ قرآن کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو آج تک کوئی تبدیل نہیں کر سکا، تو ایسی کتاب پڑھو نا کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کتاب کو سمجھو، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب پر عمل کرو، یہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے، وہ بھی محفوظ ہے، وہ حکمت ہے ساری کی ساری۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک قرآن اور ایک حکمت۔ ہمارے دین میں سیاست نہیں ہے، حکمت ہے، دانائی، عقل مندی، ہر کام عقل مندی سے کرنا ہے، طریقے سے کرنا ہے، اخلاق سے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔